بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق اور کوئی جان کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے اسے ناحق نہ مارو ومن قتل مظلوما اور جو ناحق مارا جائے فقد جعلنا لولیہ سلطانا تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے فلا یسرف فی القتل تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے انہو کان منصورا ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ کبیرہ گناہوں کے متعلق جو ہے وہ احکامات آیات کے اندر جاری ہیں۔ پہلے دو کبیرہ گناہ ذکر فرمائے، سب سے پہلا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، اور دوسرا کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، زنا کے پاس نہ جاؤ۔ تیسرا گناہ جو یہاں ارشاد فرمایا وہ ہے کسی جان کو ناحق قتل کر دینا۔ انسانی جان کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت اور اس کی بڑی حرمت رکھی گئی ہے، اور پھر اگر وہ ہو بھی مسلمان تو پھر اس کی حرمت جو ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کعبے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ حرمت اللہ عز و جل نے اور اس کے حبیب نے انسانی جان کے لیے مقرر فرمائی ہے، تو کسی کو حق نہیں کہ کسی کو بغیر کسی جو ہے وہ وجہ کے قتل کر ڈالے۔ یہ ایک کبیرہ گناہ اور اللہ کے ہاں سخت جو ہے وہ اس کی سزا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کو بچایا زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو یہ جو ہے وہ اس سے اس کی حرمت واضح ہو جاتی ہے۔ آیت کے اندر ہی جو ہے ایک صورت وہ بیان کی کہ جو قتل کی جائز ہے، کیونکہ ناحق فرمایا تھا کہ ناحق قتل نہ کرو، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اسلام قتل کی اجازت دیتا ہے، اور وہ صورت جو ہے وہ قصاص کی صورت ہے کہ اگر کسی کا کوئی جو ہے وہ ولی قریبی شخص قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو اب اسلام یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ بدلے میں اس کی جان لے سکتا ہے، قصاص لے سکتا ہے۔ لیکن قصاص کا یہ جو معاملہ ہے یہ شروع سے جو ہے وہ قاضی کی عدالت کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ کسی کو اسلام خود بخود حق نہیں دیتا کہ وہ خود ہی اٹھے اور جا کر جو ہے وہ اگلے بندے کو قتل کر ڈالے، اور جواز اور اس کی دلیل یہ بنائے کہ چونکہ اس نے میرا ایک جو ہے وہ قریبی قتل کیا تھا اس لیے ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ جو بھی معاملہ ہو وہ قاضی کی عدالت کے ساتھ اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ حل کیا جائے اور اسلامی سزا جو ہے وہ اسے نافذ کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اسلامی احکام کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو قصاص کی ایک صورت تھی جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اگر تم قصاص کا معاملہ جاری رکھو گے تو اس سے تمہاری کئی جو ہے وہ نسلیں بچ جائیں گی، کیونکہ جب ایک شخص کو قتل کیا جائے گا قتل کے بدلے میں، پھر آئندہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ کام کرنے سے ہمیشہ ڈرتا رہے گا۔ تو اس لیے اس طریقے سے تمام لوگوں کی جان کی حفاظت ہو جائے گی، لیکن چونکہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، پھانسی ایک صورت رہ گئی ہے اور وہ بھی بس اب نام کی ہے،
کبھی کبھار یہ معاملات ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں پائے جاتے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن آپ کو خبروں میں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، کسی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا غیرت کے نام پر، کسی نے جو ہے وہ کسی دوسرے کو قتل کر دیا۔ ان چکروں میں سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اور جب تک اسلامی سزا نافذ نہ کی جائے گی تب تک یہ کام رکنے کے نہیں ہیں، رک نہیں پائیں گے۔ اور جب اسلامی سزا نافذ کرنے کی بات آتی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جان کے بدلے جان لی جائے تاکہ یہ کام رک سکے، تو پھر جو ہے وہ انسانی حقوق والے اٹھ پڑتے ہیں کہ یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، یہ تو جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ تو اگر جس بندے کو قتل کیا گیا وہ بھی تو ہیومن ہی تھا نا، وہ بھی تو انسان ہی تھا، اس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس کا حق پورا کرایا جائے۔ پھر اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ جو قصاص کا معاملہ ہے یہ حق العبد ہے، یعنی بندے کا حق ہے۔ اس میں اگر وارث میت کا چاہے، ولی چاہے تو وہ اس کو معاف بھی کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو تو حاکم اسلام جو ہے وہ اس کا ولی قرار پائے گا اور وہ جو ہے وہ اس کے قصاص کا مطالبہ کرے گا۔ لیکن قصاص لینے والے کے لیے بھی آیت کے اندر ہی حکم ارشاد فرمایا فلا یسرف فی القتل، کہ جسے اللہ نے قصاص کا جو ہے وہ موقع دیا ہے، اسے قصاص کی اجازت دی ہے، تو وہ جو ہے اب قصاص لینے میں وہ بھی حد سے نہ بڑھے، وہ بھی زیادتی نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کے بدلے میں یہ 4 مار دے، جیسے جو ہے وہ شروع میں جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا کہ ایک بندے کے قتل میں پورے پورے قبیلے قتل کر دیے جاتے تھے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا کہ جتنا جس کو تکلیف پہنچائی گئی تو اتنی ہی پہنچائے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں تکلیف پہنچائی گئی اور تم اس کا بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں پہنچائی گئی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے کہ اللہ محسنین کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے اچھی ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہاں بھی اس آیت میں ایک کبیرہ گناہ کے متعلق ارشاد فرمایا اور ایک بڑے اہم معاملے کی طرف جو ہے وہ اس کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ بندہ ناحق کھا جائے، کسی کے جو ہے وہ سرپرستی کے اندر کوئی یتیم آئے تو وہ اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کے مال کو جو ہے وہ ہڑپ کر جائے، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ یتیم اگر اس کی ذمہ داری میں آ گیا ہے تو اب جو ہے وہ اس کے متعلق اللہ نے حکم ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ جو غنی ہو، جو خود جو ہے وہ مالدار ہے تو اسے تو چاہیے کہ یتیم کا مال بالکل استعمال نہ کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو فقیر ہو تو وہ جو ہے اچھے انداز سے کھائے، یعنی جتنا جو ہے وہ عام ایک انسان کھا سکتا ہے اتنا ہی کھائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس چکر میں کہ یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر مجھے اسے مال واپس کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہی اس کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جائے اور ختم کر دے۔ ایسا کرنے کی اسلام نے اس کو اجازت نہیں دی۔ اور پھر اس کو دینا کب ہے اس کا مال؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی پکی عمر کو پہنچ جائے، جس کی حد سیدنا عبداللہ ابن عباس نے 18 سال جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ پکی عمر 18 سال کا جب یتیم ہو جائے تو گواہوں کی موجودگی میں جو اس کا مال بنتا ہو، جو کچھ ہو، وہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اب وہ اپنے مال کا خود مالک ہے، جیسے چاہے اس کے اندر جو ہے وہ تصرف کرتا رہے۔ پھر جو حکم ارشاد فرمایا آیت کے اندر وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، وعدے کے متعلق فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، چاہے وہ بندے کے ساتھ وعدہ کیا ہو، چاہے وہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا۔ ہماری جو ہے وہ جو پریشانی ہے، مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہی وعدے توڑ دیتے ہیں، رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی توڑتے ہیں اور بندوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیتے ہیں۔ رب کے ساتھ کبھی وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے اب معاف کر دیا جائے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر وہ وعدہ جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں اور پھر گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ دعا کرتے ہیں کہ میرا یہ کام حل ہو جائے، آئندہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، لیکن پھر چند دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ وعدہ توڑ کر نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی ہماری جو ہے پریشانی ہے کہ جو رب کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اسے بھی توڑ دیتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ وعدے کو توڑنے کی مثالیں آپ کو ہزاروں جو ہے وہ لاکھوں مل جائیں گی معاشرے کے اندر، کہ کیسی کیسی بات پر لوگ وعدہ کرتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں، وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے متعلق تم سے کل سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا وعدے کے بارے میں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ناپو تو پورا ناپو اور برابر ترازو سے تولو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔
ناپ تول کے حوالے سے بھی بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور اس کا بھی اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ جب ناپ کر کسی چیز کو دینا ہو تو اس کو بھی مکمل ناپ کر جو ہے وہ دیا جائے، اور اگر کوئی تول کر دینی ہو چیز تو اس کا بھی جو وزن کرنے والا ترازو ہے وہ بالکل برابر اور صحیح انداز میں ہونا چاہیے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب دینے لگو تو زیادہ دو، اور لیتے ہوئے چاہے تھوڑی کمی بھی کر دو تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اگلے کا حق نہ مارا جائے، اگلے کے جو ہے وہ حق میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ جو ہے وہ ان کے بارے میں سورہ مطففین میں فرماتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں لوگ، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں دیتے ہیں چاہے وہ ناپ کر دینا ہو یا تول کر دینا ہو تو پھر اس میں کمی کر دیتے ہیں، اپنا حق پورا لے لیتے ہیں لیکن دیتے ہوئے جو ہے وہ کمی کر دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی بڑی سخت وعید جو ہے وہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمائی، اور قوم شعیب علیہ السلام مدین کی جو قوم تھی وہ اسی گناہ کے اندر مبتلا تھی، ناپ تول میں کمی کرنے کے گناہ کے اندر۔ اللہ نے ان کے شرک و بت پرستی اور خاص طور پر ان کے اس گناہ کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور وہ قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی، اور اسے ایک سخت چنگھاڑ نے آواز آئی اور ان کا جو ہے وہ پورا جو قبیلہ تھا، وہاں جو قوم موجود تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی اسی گناہ کی وجہ سے۔ پھر اسی کے اندر ناپ تول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاملات کے جس میں ناپ تول نہیں ہوتے ان میں بھی انصاف کا کام رہنا چاہیے۔ جیسے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں ناپ تول نہیں کیا جا سکتا، اس میں بندے کی ملاوٹ شامل ہو جاتی ہے، لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ جو ہے وہ دودھ کی مثال لے لیں، دکان کے اوپر لکھا لگا جاتا ہے من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہر جگہ ہر دودھ والی دکان پر آپ کو جو ہے وہ حدیث لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ حدیث پاک کا جو شروع والا جو ہے وہ مفہوم ہے، شروع والے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزرے تو وہاں کسی نے اناج کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، تو رسول کریم علیہ السلام نے اس اناج کے اندر جب ہاتھ ڈالا تو اندر والا جو حصہ تھا وہ گیلا تھا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا جی بارش پڑ گئی تھی جس وجہ سے یہ گیلا ہو گیا۔ تو حضور نے کہا وہ جو گیلا حصہ تھا اس کو باہر رکھنا چاہیے تھا تمہیں، یہ تو تم دھوکہ دے رہے ہو۔ پھر آگے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی یا دھوکہ دیا کسی کو تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو لکھی ہوئی ہر جگہ ملے گی، لیکن اس پر عمل کتنا ہے ہر ایک جانتا ہے۔ سب کے سامنے ساری باتیں کھلی ہیں، کسی کو کہنے کی حاجت یا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنا اس پر عمل کرتا ہے۔ حدیث تو لکھ کر لگا دی میں نے، کیا میرا عمل بھی ہے اس پر؟ کیا میں یقین اور پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہ جو کام ہے یا جو میری چیز ہے بالکل ملاوٹ سے پاک ہے؟ ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ایسا ملے گا آپ کو جو ہے وہ گارنٹی دے سکے اپنے کام کی، اور گارنٹیاں بھی آج نقلی نکل آئی ہیں، دکانوں پہ لکھی نظر آتی ہیں، کوئی ملاوٹ ثابت کر دے تو 50,000 نام ہے، 1,00,000 نام دے دیں گے، تو وہ بھی نقلی جو ہے وہ صورتیں نکل آئی ہیں۔ خود اپنے اعتماد اور اپنے دل سے پوچھیں، کسی دوسرے سے گارنٹی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ کون سی بات غلط ہے اور کون سی بات گناہ ہے۔ آپ کے دل میں جو ہے وہ اس کا ہاں وہ ضمیر زندہ ہونا چاہیے، دل جو ہے وہ نفس لوامہ ہونا چاہیے یا نفس مطمئنہ ہونا چاہیے، پھر ہی نفس بتائے گا۔ اگر وہ نفس جو ہے وہ امارہ بن چکا ہے، وہ گناہوں کی طرف راغب کرنے والا نفس بن چکا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو نفس آپ کے گناہ پر ملامت نہیں کرے گا، چاہے آپ جتنے مرضی گناہ کرتے رہیں۔ تو اس بات سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، کہ جب تم ناپ تول پورا کرو گے، ملاوٹ سے بچتے رہو گے تو یہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ آخرت میں تو اس کا صلہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا صلہ اللہ یوں عطا فرماتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ بندہ ناپ تول پورا کرتا ہے، وزن اچھا کرتا ہے، تو دنیا میں اس کی گاہکی کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہی اللہ کا فرمان ہے کہ یہ بہتر ہے دنیا میں بھی، اور احسن تاویلا، انجام کے اعتبار سے بھی یہ بہتر ہے کہ آخرت میں اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔
ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے گناہ سے، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔